الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز حضرات، عزیزان گرامی، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان کا کے آخری عشرے کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ عشرہ بہت اہم ہے۔ یوں تو پورا ماہ رمضان برکتوں اور اللہ کی نعمتوں سے معمور ہے، لیکن آخری عشرے، آخری 10 دنوں میں عقائد و جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کثرت سے کرتے تھے، اعتکاف فرماتے اور ہر طرح کے نیک کام کو اس عشرے میں انجام دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں اعتکاف کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔ اسی 10 دن میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ یہ عظیم رات جس کی بے پناہ فضیلت ہے، جو 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا کرتی ہے، یہ انہی 10 دنوں میں واقع ہوتی ہے۔ تاخراتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، شب قدر کی، مگر اکابر ملت اسلامیہ نے 27 تاریخ کو اس رات کی برکتوں سے خود کو فیضیاب کیا ہے، اس لیے 27ویں شب کو زیادہ شہرت حاصل ہو گئی ہے، اور مسلمان اس رات کثرت سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ حضرات، اس سال ماہ رمضان میں ہم مسجدوں میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، جس کا یقیناً ہم کو بھی قلق ہے اور آپ سب کو بھی ہوگا۔ خدا کرے کہ یہ مصیبتیں جلد ختم ہوں اور ہم اللہ کے گھر میں اجتماعی طور پہ حاضر ہو کر سجدہ بندگی پیش کر سکیں، نمازوں میں حاضر ہوں۔ اس سال ماہ رمضان گھروں میں گزر گیا، مگر جو لوگ عبادتوں کے عادی ہیں اور رمضان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے ہیں، انہوں نے اس ماہ مبارک میں بھی اپنے گھروں کو مسجد بنا کر عبادت کی، اور آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس عشرے میں اپنے رب سے جہنم سے آزادی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان پاک کے 20 دن بندگی اور طاعت کے ساتھ گزارے اور ماہ رمضان کے حقوق کو مکمل طور پہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور پیر اور اپنے آنکھ اور کان اور اپنے پورے وجود کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے حلال کھانے کا اہتمام کیا، گھروں میں تراویح کی سنتیں ادا کیں اور تلاوت قرآن پاک کی کثرت کی۔
یقیناً مسجد میں نہ حاضر ہو کر کے بھی پروردگار عالم ان کے روزوں کو اور تلاوتوں کو قبول فرمائے گا۔ آئیے ہم دعا کریں گے، پروردگار مجبوری اور بے کسی کی اس عالم میں ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا ہے، انہیں قبول فرما لے اور ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرات گرامی، اس عشرے میں بہت سے نیک کام کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں عبادت کے لیے خود کو اس طرح تیار فرماتے تھے کہ الفاظ ہیں کہ کمر کس لیتے تھے اور مسلسل اللہ کی بارگاہ میں نظر بندگی پیش کرتے رہتے تھے۔ حضرات، اس سال اعتکاف کے لیے بھی بہت کم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن جو لوگ ہی بیٹھ سکیں یا بیٹھیں گے، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی طرف سے ان کے اعتکاف کو قبول کر فرما لے، اور ان کی دعائیں ان کے حق میں بھی، ہمارے حق میں بھی، اور پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ حضرات، ہر سال ماہ رمضان میں آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اور مسجد کے انتظام کے لیے دل کھول کر کے تعاون فرمایا کرتے تھے۔ کم و بیش 2 لاکھ پاؤنڈ تک ہر سال ہو جایا کرتا تھا، جس سے مسجد کی تعمیر بھی جاری رہتی تھی اور مسجد کے اخراجات بھی پورے ہوتے تھے۔ اس سال چونکہ لوگ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے، اور ہمیں خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ مسجد کا کام رک جائے۔ اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے گھر میں اگر میری آواز سن رہے ہیں، تو حضرات اس آخری عشرے میں جس طرح سے ہر سال آپ لاکھوں کی تعداد میں مسیح کا تعاون کرتے تھے، آپ اس سال بھی اسی طریقے سے مسیح کا تعاون کریں۔ ظہر سے لے کے اور عشاء تک یقیناً آفس میں لوگ موجود رہیں گے، آپ تنہا اور قانون کی رعایت کرتے ہوئے مسجد میں جائیں اور جو بھی تعاون آپ سے ہو سکے اسے کرنے کی کوشش کریں۔ ان مشکل حالات میں جتنا بھی آپ تعاون کریں گے، یقیناً پروردگار عالم ہر سال کے مقابلے میں اس سال آپ کو زیادہ ثواب سے نوازے گا۔ جب حالات زیادہ دشوار گزار ہوتے ہیں تو ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسجد سے محبت یقیناً آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی ہے، اور اس سال ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ مسجد میں اجتماعی نماز تو نہیں ہو پا رہی جیسے پہلے ہوتی تھی، مگر اذان اور نماز کا اہتمام چند افراد ہمیشہ کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کے بھی مسجد کے ماحول کو باقی رکھ سکیں۔ ہر روز درس قرآن ہو رہا ہے۔ میں بھی، علامہ ارشد مصباحی بھی، اور دوسرے افراد بھی مسجد کی طرف سے قرآن پاک کا درس، احادیث مبارکہ کی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ماہ رمضان میں ہوتا تھا اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی۔
ہمارے نوجوان حفاظ نے جو ابھی فارغ ہوئے ہیں مسجد سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیرت انگیز طور پہ انہوں نے قرآن پاک کو سنایا۔ اللہ انہیں مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس سال باہر سے حافظ تشریف نہیں لا سکے، تو آپ کے بچوں نے قرآن پاک سنا کر ہماری روحوں کو فیضیاب کیا اور دلوں کو مسرتوں سے بھر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس ماہ مبارک میں مسجد کی خدمت کا فریضہ انجام دیا، وہ بھی قابل تعریف ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ نوجوان کھانا پہنچاتے رہے ان لوگوں کے پاس جو ضرورت مند تھے، اور ان کی ضروریات پوری کرتے رہے۔ جنازے کا اہتمام کیا گیا، مشکلات کے باوجود غسل و تدفین کا اہتمام کیا گیا۔ میں ان تمام نوجوانوں کو اور اپنی بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کی یہ خدمات قبول فرما لے۔ یقیناً انہوں نے جو بھی کیا ہے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کیا ہے، اور مسجد کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے۔ حضرات، اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ہر سال کی طرح سے اللہ کے گھر کو آپ فراموش نہ کریں۔ تعمیر جاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالی دشواری کی بنیاد پہ تعمیر کا کام روکنا پڑے۔ اگر ایسا ہوگا تو انتہائی دشواری پیش آئے گی، اس لیے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ تعمیر کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے، اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، میٹیریل کی۔ اس لیے کام کسی حالت میں نہیں رکنا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں صبح قیامت تک عبادت اور بندگی ہوتی رہے گی۔ یہاں تعلیم کے ذریعے سے بچوں کو آراستہ کیا جائے گا، یہاں حفاظ پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، اور دین کی تبلیغ کے فرائض انجام دیں گے۔ یہ بہت عظیم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے آپ کا تعاون بے پناہ ضروری ہے۔ اگر آپ مسجد میں آ سکیں تو آ کر کے تعاون کریں، فردن فردن، اور اگر نہ آ سکیں تو براہ کرم مسجد کے اکاؤنٹ میں جو بھی رقم آپ جمع کر سکتے ہوں آپ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ہر سال زکوٰۃ اور فطرانے کی شکل میں مسجد کو جو آپ تعاون کرتے تھے مسجد میں، اس سے ہند و پاک کے درجنوں اداروں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ جہاں غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جن کے خورد و نوش کے ساتھ لباس و قیام کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں مختلف اداروں میں، اس سال وہ بھی محروم ہو رہے ہوں گے، اس لیے کہ تمام ملکوں میں دشواریاں ہیں، لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں، چندہ وغیرہ ہونا مشکل ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ اور فطرانے کی جو رقم آپ پہلے جمع کرتے تھے، اب بھی مسجد میں جمع کرنے کی کوشش کریں تاکہ مستحقین کو پہنچایا جا سکے۔ یہ اس آخری عشرے کے آغاز میں میرا پیغام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، جیسے کہ آپ نے کبھی مایوس نہیں کیا، اور آپ مسجد کو اتنا دیں گے کہ مسجد کے انتظام میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ حضرات گرامی، آج کا دن مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور گزشتہ کل فتح مکہ کا دن تھا۔ فتح مکہ بھی تاریخ اسلامی کا عظیم ترین واقعہ ہے کہ جس کے بعد اسلام ایک غالب قوت کی حیثیت سے دنیا میں پھیلا، اور اسلامی اقتدار کو وسعتیں نصیب ہوئیں، اور دنیا کے 3 بر اعظموں میں اسلام اپنی پوری قوت اور شوکت کے ساتھ صدیوں تک حکمران رہا۔ یہ فتح مکہ ہی کی برکت تھی۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب مکہ مکرمہ چھوڑا تھا تو انتہائی کرب کے ساتھ اللہ کے گھر پہ نگاہ اٹھا کے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ایک مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن مجھے قوم نے گھر چھوڑنے پہ اس شہر کو چھوڑنے میں مجبور کیا ہے۔ مکہ تو میرے لیے ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، لیکن فتح مکہ وہ دن ہے کہ 8 سال کے بعد اللہ کے رسول 12,000 فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے ان تمام مجرموں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، آپ کو دیوانہ کہا تھا، آپ پہ پتھر پھینکے تھے، آپ کو زخمی کیا تھا، آپ کے صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پہ کھینچا تھا، انہیں صلیب پہ چڑھایا تھا، ہزاروں مظالم کیے تھے، شاب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کر کے صحابہ کرام کو فاقہ پر اور مرنے پہ مجبور کیا تھا۔ ایسے لوگ ظلم اور جبر کے عالم میں آقا کے سامنے کھڑے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ شاید دنیا کے بادشاہوں کی طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل عام کا حکم دیں گے اور آج کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، مگر آقا نے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے۔ وہ دشمن ضرور تھے مگر نبی اکرم کے خلق گرامی سے آشنا تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک انتہائی کریم بھائی ہیں، کریم بھائی باپ کے بیٹے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم سے آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، قاتلوں اور ظالموں کو مکمل طور پہ آزادی عطا فرمائی گئی، اور ان سب کو معاف کر دیا گیا جنہوں نے 21 سال تک ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ حضرات، یہ حضور رحمت عالم کا وہ کارنامہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کی شہادت کا دن بھی آج ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسد اللہ الغالب ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا، جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جس نے اس وقت آپ کی حمایت کا اعلان کیا جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی، اور آپ نے قریش کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا۔ ایک سناٹا تھا، مگر علی مرتضیٰ نے کہا میں ساتھ دوں گا، اور پھر انہوں نے ہر موقع پہ اسلام کی قوت اور شوکت بن کر کے پیغمبر اعظم کا ساتھ دیا۔ ہجرت کی رات بستر رسول پہ سوئے، بدر و حنین اور خیبر و خندق میں انہوں نے عظیم کارنامے انجام دیے، فاتح خیبر کی حیثیت سے انہوں نے باطل قوتوں کو شکست دی، اور پھر جام شہادت نوش کر لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اسلام کے لیے زندگی گزاری اور اسلام کے نام پر انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ آج ان کی بھی شہادت کا دن ہے۔ پروردگار عالم فاتح مکہ کے صدقے میں، مولا کائنات کی شہادت کے صدقے میں ہم کو ایمان و عمل کی دولت فراما میں سے مزید نوازے، اور ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اور ایمان ہی پہ ہماری موت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔